نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور سارا روحانی نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو نیکیاں کی جاتی ہے اس کا اثر ساری فضا کو پار کرتے ہوئے، ساتوں آسمانوں کو پار کرتے ہوئے سیدھا جنت تک جا رہا ہے۔ عرش کے نیچے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہے، جنت کے دروازے بجتے ہیں اور جنت کے اندر درختوں کے پتے آپس میں ٹکراتے ہیں، جن کے ٹکرانے کی وجہ سے ایک سریلی اور بہترین دلکش آواز پیدا ہوتی ہے، جسے سن کر کے جنت کی مخلوق اور حور عین اور دوسری حوریں جنت کے بالا خانوں کے اندر آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ کیسا منظر ہے، یہ کیسا انقلاب برپا ہو گیا ہے۔ انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ یہ سارے جو آثار نظر آ رہے ہیں اور جو علامتیں ہیں اس بات کی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ اس کے اثرات یہاں تک ہوتے ہیں، بلکہ رمضان المبارک کے اثرات ساری فضا کے علاوہ ساتوں آسمانوں اور جنت تک ہی نہیں پہنچتے، بلکہ جنت سے زیادہ اونچی مخلوق عرش ہے وہاں تک اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ اسی لیے تو جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو عرش پہ اٹھانے والے فرشتے حاملین عرش وہ بھی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اس مہینے کی عجیب و غریب انوار و برکات ہے اس کے اندر۔ جہنم جو ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کے دروازوں کو بھی بند کر دیتے ہیں۔ جہنم اتنی زبردست ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور جہنم کا ڈھکن پھٹے گا تو سارے کے سارے سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی۔ اس تک یہ رمضان المبارک کے اثرات پہنچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دروازوں کو بھی بند کر دیتے ہیں اور جتنے سرکش شیاطین ہیں، جتنے کمینے اور خبیث شیاطین اور جنات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑنے کا اور پکڑ کر جکڑ کر سمندروں میں پھینک دینے کا حکم صادر فرما دیتے ہیں۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شروع ہونے سے 2 مہینہ قبل ہی یعنی رجب کے مہینے کا جب چاند نکلا کرتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے ہی یعنی رجب کے مہینے کا چاند دیکھ کر کے ہی بے قرار ہو جایا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ پروردگار عالم رجب اور شعبان دونوں مہینوں میں ہمیں برکتیں نصیب فرما اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک کے ہمیں پہنچا دیجیے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، نہیں بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ عملی ثبوت بھی پیش کیا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کے اندر کی جانے والی عبادتوں کے لیے اور رمضان المبارک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو 2 مہینہ پہلے ہی تیار کر لیا کرتے تھے۔ اسی لیے تو خلیفہ بلا فصل خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام المؤمنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے اتنی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور اتنے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ روزہ توڑیں گے ہی نہیں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ شعبان المعظم کا تقریباً پورا مہینہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے لیے بہار کا موسم آ گیا ہے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے 2 مہینہ پہلے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیا کرتے تھے اور رمضان المبارک کے اندر کی جانے والی عبادتوں اور ریاستوں کے لیے اپنی کمر کس لیا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک کے اوقات کی اور اس کے اوقات کی اور رمضان المبارک کی قدر و منزلت اور قدر و قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے۔
اور دوسری وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر جو اللہ رب العزت کی جانب سے انوار و برکات نازل کیے جاتے ہیں انہیں محسوس کیا کرتے تھے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے ہی اپنے آپ کو عبادت و ریاضت کے لیے تیار کر لیا کرتے تھے. میرے عزیز دوستو، کیا یہ کم ہے ہمارے لیے کہ وہ نبی کہ جس پر ہم دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں، جن کو سچا اور برحق جانتے ہیں، جن کے قول و فعل پر کٹ جانا اور مر جانا ہمارے لیے باعث اجر و ثواب اور باعث جنت میں جانے کا سبب سمجھتے ہیں، وہ نبی اس مہینے کے اندر ہمارا مصروف عبادت ہو جایا کرتے تھے. اور صرف وہ اتنا ہی نہیں کہ خود عبادت کیا کرتے تھے بلکہ اپنے اصحاب کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے. صحیح ستہ کے اندر اس طرح کی بہت سی احادیث مذکور ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی اس بات کی ترغیب کیا کرتے تھے اور رمضان المبارک کی طرف ان کی توجہ مبذول کرایا کرتے تھے کہ آپ بھی اس مہینے کی قدر و منزلت کو سمجھ کر کے اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرو. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کا ارشاد فرمایا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم، شهر الله، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كمن أدى فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شعبان کی آخری تاریخ کو ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے. یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ایک رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر بنایا ہے اور اس مہینے کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض قرار دیا ہے. اس مہینے کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفل عبادت بنایا ہے. اور جو شخص رمضان المبارک کے ایام میں کوئی غیر فرض عمل کرے گا تو اس کو دوسرے مہینوں میں فرض ادا کرنے کے برابر ثواب دیا جائے گا. اور جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کوئی فرض عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مہینوں میں 70 فرائض ادا کرنے کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائیں گے. یہ حدیث بہت طویل ہے لیکن جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 5 خوشخبریاں دی. سب سے پہلے خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر یہ دی کہ یہ مبارک مہینہ بہت عظیم ہے، بہت عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے. اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر اپنے گنہگار بندوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں، ان کی دعاؤں کو، ان کے توبہ استغفار کو قبول فرماتے ہیں، ان کو اپنا قرب اور اپنا تقرب نصیب فرماتے ہیں اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور دوسری جو خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ دی ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے علاوہ 1000 مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کرے، خوب جم کر کے جتنا اس سے ہو سکے اتنی 1000 مہینوں کے اندر عبادت اور ریاضت کرے اور اس کی ان عبادتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ثواب عطا فرمائیں گے، جو مقام و مرتبہ عطا فرمائیں گے، رمضان المبارک کے اندر ایک رات عبادت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب عطا فرمائیں گے. اسی لیے تو ام المؤمنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ جو شخص شب قدر کو، یہ وہی رات ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، اس شب قدر کو اگر کوئی شخص جاگ کر کے گزار دے، اس کے اندر عبادت و ریاضت کرے اور 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، توبہ اور استغفار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے. اور تیسری خوشخبری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی وہ یہ کہ اس مہینے کے روزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت
محمدیہ پر فرض قرار دیا ہے، اور یہی رمضان المبارک کا مقصد بھی ہے، اس لیے کہ روزہ انتہائی اہم ترین عبادت ہے۔ روزے کے بارے میں سرکار اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ اور دوسری روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ دو روایتیں جمع ہو گئی۔ پہلی روایت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ عطا کروں گا، اور دوسری روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں خود ہوں۔ تو یہ دونوں روایتیں فضیلت کے اعتبار سے ہمارے لیے کوئی کم نہیں ہے۔ اگر پہلی روایت کو لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی بذات خود اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، تو ہم اور آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا عطا فرمائیں گے اور کیا کیا عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری روایت کی طرف اگر دیکھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے کے بدلے خود اپنے آپ کو عطا فرمائیں گے، اور ہم جیسے گنہگاروں کو اور چاہیے بھی کیا، اس لیے کہ ہماری عبادتوں اور عبادتوں کا جو منشا اور مقصد ہے، ہماری محنتوں اور مشقتوں کا جو مرکز ہے، وہ فقط اور صرف اللہ رب العزت کی رضامندی اور اس کی خوشنودی اور اس کا قرب اور اس کا تقرب حاصل کرنا ہے، جو ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی صورت سے بآسانی میسر اور نصیب ہو جاتی ہے۔ کہ ہم اور آپ عبادت و ریاضت کس لیے کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کر سکے، اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی حاصل کر سکے، کس طرح سے ہم اللہ رب العزت کے مقربین بندوں میں شامل ہو جائیں، یہ ہماری اور آپ کی کوشش رہتی ہے۔ اسی لیے تو ہم اور آپ نمازوں کی پابندی کر لیا کرتے ہیں، یہ ہمارے میں اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں، اور یہ چیز ہمیں آسانی کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی صورت میں نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے روزہ انتہائی اہم ترین عبادت ہے۔ اور چوتھی خوشخبری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی وہ یہ کہ اس مہینے کے اندر بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے کو نفل عبادت بنائے، جسے ہم اور آپ تراویح کے نام سے جانتے ہیں۔ اس تراویح کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے خطبے کے اندر کہ وہ قیام علیہ تطوع، کہ بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے کو اللہ تبارک و تعالی نے نفل عبادت بنائی ہے۔ یہ تراویح کے بہت سارے فوائد اور بے شمار فوائد علماء نے لکھے۔ سب سے بڑا فائدہ تو اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ تراویح کی پابندی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے نکلا ہوا کلام یعنی قرآن کریم ہم سب کو سننے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ علماء اور حفاظ کا یہ ہوتا ہے کہ تراویح سنانے کی برکت سے قرآن کریم یاد ہو جاتا ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے فوائد علماء نے بیان کیے۔ اور پانچویں خوشخبری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ یہ کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور قرب کو حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عمل کرے گا، یعنی نفل یا سنت کوئی عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں اور دوسرے اوقات اور دوسرے زمانوں میں فرض ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے ایام میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی فرض عمل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی دوسرے زمانوں میں یعنی رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے مہینوں کے اندر 70 مرتبہ فرض ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک آدمی لاکھوں سنت ادا کر لے، لاکھوں نفل نمازیں نوافل ادا کر لے، نفل کام کر لے، لیکن وہ ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ سارے کے سارے علماء، مشائخ، بزرگان دین مل جائے، ہزاروں اور لاکھوں خواجہ معین الدین چشتی جمع ہو جائے اور غوث پاک ہزاروں لاکھوں جمع ہو جائے، تمام کے تمام مل کر بھی ایک ادنا صحابی کے مقام اور مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اسے بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہم لاکھوں نوافل ادا کر لیں، لاکھوں سنت و مستحبات کو ادا کر لیں، لیکن تمام کے تمام مل کر بھی ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انوار و برکات رکھی ہے۔ یہ مہینہ اتنی فضیلت اور عظمت والا ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی غیر فرض عمل کرے گا، کوئی سنت کام کرے گا، کوئی نفل کام کرے گا، اس پر اللہ تبارک و تعالی اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی فرض عمل کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 70 فرائض ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور مشکات شریف کے اندر
مسند احمد اور نسائی کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری ایام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ صاحب فکر ہو رہا ہے. اس مہینے کے روزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض قرار دیے ہیں. اس مہینے کے اندر جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے جو اپنی فضیلت کے اعتبار سے ایسی ہے کہ جو شخص اس کی عظمت سے اور اس کی برکت سے محروم رہا وہ بہت بڑا محروم شخص ہے. اس حدیث پاک کے اندر خاص طور پر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ مومنین کے لیے اور صلحاء کے لیے اور عمل کرنے والے بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. لیکن اتنے مبارک مہینے کے آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس مہینے میں غفلت برتتا ہے, گناہوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اس مہینے کے احترام سے محروم ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دوسری تمام عبادتوں سے اور ریاضتوں سے محروم کر دیتے ہیں. پھر اگر وہ چاہے کوئی نیک عمل کرنا چاہے تب بھی وہ کوئی نیک عمل نہیں کر پاتا. جب بھی وہ کوئی نیک عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ عمل کرنے کے لیے تڑپتا بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کوئی ایسی مشکل پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کے پیش نظر وہ اس کام کو نہیں کر پاتا. آپ لوگوں نے بارہا دیکھا بھی ہوگا اور تجربہ بھی کیا ہوگا کہ بعض لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں, نماز کا وقت بھی ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہ نماز پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی, اس لیے کہ اسی وقت ایسا کوئی کام یاد آ جاتا ہے جو طبعی تقاضے کے پیش نظر ہوتا ہے یا کوئی ایسی مشکل درپیش آ جاتی ہے کہ وہ نماز چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے, نماز نہیں پڑھتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس مہینے کی ناقدری کرتے ہیں, اس کے احترام سے محروم رہتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں اس مہینے کی قدر کرنا چاہیے. اس مہینے کے اندر جتنے نیک اعمال ہم سے ہو سکے ان اعمال کو کرنے کی فکر کرنا چاہیے. اپنے وقت کو, اپنے اوقات کو ادھر ادھر ضائع نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ذکروں میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں, قرآن کریم کی تلاوت میں, توبہ و استغفار کے اندر گزارنا چاہیے اور دن میں روزہ رکھنا اور رات میں تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تہجد کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے کہ ایسے بھی تو سحری کے اندر سب اٹھتے ہی ہیں, 10 منٹ پہلے اٹھ کر کے 4 رکعت نماز تہجد کی ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بنا لیں گے اور کل قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا, ہر کوئی پریشان حال ہوگا اور اپنے گناہوں کے بقدر اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا, ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر نظر رحمت فرمائیں گے اور وہاں پر ہماری مدد فرمائیں گے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور پھر آپ تمام کو رمضان المبارک کی قدر منزلت کو پہچاننے کی اور اس کے احترام کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا